بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے۔ وہ سب سے پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو پیدا کرے گا تو انہوں نے کہا، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، بلا شبہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو ان چیزوں کے سب نام سکھا دیے جن کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کی ایسی زندگی گزارنی تھی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام ہی بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس سے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی زندگی جس مقصد کے لیے اور جس طرح کی ہوگی وہ ابھی اس کو نہیں سمجھتے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تاکہ وہ جان لیں کہ آدم علیہ السلام کی زندگی اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے ہے۔ تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے۔ ابلیس جنوں میں سے ایک جن تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اکڑ دکھاتے ہوئے کہا، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں حوا علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ ایک خوبصورت زندگی تھی۔ یہاں نہ کھانے پینے کی کمی تھی، نہ لباس کی، اور نہ انہیں گرمی یا سردی ہی محسوس ہوتی تھی۔ ان پر صرف ایک پابندی تھی کہ وہ ایک خاص قسم کے درخت کے قریب جا کر اس کا پھل نہ چکھیں۔ شیطان نے، جو ان کا شدید دشمن تھا، اپنے فریب سے ان کو بہکا دیا۔ شیطان ان کا خیر خواہ بن کر آیا اور ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم دونوں ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کا حکم بھول گئے اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے اس درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جسم سے ان کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ میں نے اس لیے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر رکھا تھا اور تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھل کھانے والی غلطی آدم اور حوا دونوں نے کی۔ اس میں جتنا قصور آدم علیہ السلام کا تھا اتنا ہی حوا علیہ السلام کا تھا۔ اس لیے قرآن مجید اس غلطی کی ذمہ داری آدم اور حوا علیہ السلام دونوں پر ڈالتا ہے، جبکہ موجودہ انجیل یہ کہتی ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی تھی، بلکہ یہاں تک کہتی ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پہلے پھل کھا لیا تھا۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے زیادہ قصوروار تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ گناہ دونوں نے کیا تھا اور اللہ سے اس پر معافی دونوں نے مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف فرما دیا۔ دونوں نے معافی مانگنے کے لیے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
دونوں کی گناہ کو معاف کر دیا اور انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ تم دونوں گٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مصیبت میں پڑے گا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام کا گناہ وراثت میں سب انسانوں کو منتقل ہوا اور ہم سب پیدائشی گنہگار ہیں۔ اس کے برعکس انسان فطرتاً گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو عمل کی آزادی حاصل ہے، اس لیے وہ جو عمل بھی کرتا ہے اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے۔ وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اس کے لیے بھی وہ خود اللہ کے سامنے ذمہ دار ہوگا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے کہی ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ۔